لٹرلی جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی میری بانجی تھی. اچھا. ہاں جی. تو وہ اتنی رکاوٹ کہ میرے لیے بد دعائیں کیا کرتی تھی کہ یہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہمارے ماموں جان نے اور ہمارے بچے بچیوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو لٹرلی اس کے میرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی جولی اٹھا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس عیسائیت میں لے آئے. یہ وہی تھی انہیں جنہوں نے خود بعد میں خود اسلام قبول کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق. الحمدللہ. کیونکہ انہوں نے جولیاں اٹھا کے شیخ صاحب میرے لیے بد دعائیں کی. میں نے جولیاں اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کی اور بالآخر میری دعا ان کی دعا پہ غالب آ گئی. آپ تمام احباب کے سامنے تشریف لا رہی ہیں بیٹی چاند احمد. میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری. میں چرچ میں پریچ کرتی تھی, کلام پیش کرتی تھی. ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں. تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتا ہے وہاں ایک انکل تھے, گارڈ تھے. ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا. اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں. اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح, کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا اس قرآن میں بھی. یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن اب یقین جانے ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی. اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی. ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا, اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی, کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں, میں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں, وارث ماموں پڑھا دیں. اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ, اور 5 منٹ میں نے دعا کی. لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں, سچ پہ ہوں, تو بس پھر خداوند اس کو ہو لینے دے. آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا. ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں, ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں نے شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی, آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری گھر میں ایک سناٹا چھا گیا, اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. میرے پاپا نے آپ یقین جانے خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق پہ ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا, یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. تو میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح, چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے اسٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا اسٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمس کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے؟ ہم پہ جبر نہیں, ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا, بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. تم موحد ہے میری بہن اور میرے دوست. You are a monotheist, the last article of God on this planet. آخری دلیل ہے تو اس دنیا کے اندر. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تو آخری حجت ہے اس دنیا کے اندر, تیرے بعد اندھیرے ہیں صرف. لپیٹ دے گا اللہ اس کائنات کو جس دن مسلمان ختم ہو جائے گا. You are the last light in this darkness. اور میں اپنی اس بیٹی کا, اس بچی کا غم سن کے رو رہا تھا وہاں پر. میں اسے کہتا ہوں اور ساری بچیوں کو کہتا ہوں, جس دن تیرے پردے کی عصمت کرنے کے لیے ایک غیور مرد بھی تجھے نہ ملے نا, ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں انشاءاللہ. تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکے گا کوئی انشاءاللہ العزیز. ہم اعلان جنگ کرتے ہیں. ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی, ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا, خون ہم دیں گے, گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ. گھبرائی نہ. لیکن
لیکن دس از یور واک. میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی. جنگیں لڑی ہیں, تنقیدوں کے بازار دیکھے ہیں, دشمنیاں کی ہیں, دشمنیاں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ. سفر تیرا بھی مشکل ہے, ہر انسان کا سفر مشکل ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. کیا گمان کیا ہے تو نے اے مرد مومن کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, زلزلے بھیج دیے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر.